ادھر آ جائیں، بالکل قریب آ جائیں. اتنا لاہور آباد ہے نا، بازاروں میں اتنا رش ہے نا. اور آجو نا ادھر آ جائیں، سامنے آ جائیں. اور یہ علاقہ گنجان آبادی کا علاقہ ہے، لیکن اللہ نے نبی کے نواسے کے ذکر میں صرف آپ کو قبول کیا ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، غور کریں اس بات پہ. اتنی دنیا آباد ہے یہاں پہ، توڑ بازار میں دنیا ہی دنیا ہے، لوگ ہی لوگ ہیں. لیکن اللہ نے قرآن کی اس کچہری میں اور حسین کے اس ذکر میں صرف آپ کو قبول کیا ہے. جتنے ہم آئے بیٹھے ہیں یہ اللہ کے فضل سے آئے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ نے آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے اور آپ کربلا کے ذکر میں اکٹھے آ کے بیٹھ گئے ہیں. دعا کریں کہ ہم سب کی حاضری جو لگ گئی ہے اللہ پاک اسے شرف قبولیت بھی عطا فرمائے. آمین کہا کریں سارے. اور اللہ پاک اس حاضری کے صدقے میں ہم سب کو کربلا کی حاضری نصیب فرمائے اور ہم سب کو اپنی اپنی فیملی کے ساتھ حسین کے نانا کے مدینے جانا نصیب فرمائے. آج محرم شریف کا مہینہ کربلا والوں کی یاد کا مہینہ ہے، اور آپ اس بات پہ بھی غور کریں کہ ہم نے بچپن سے پڑھا ہے کہ اسلامک ایئر بگین دا منتھ آف محرم، کہ اسلامی سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے. اسلامی سال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بیٹا سارے میری طرف دیکھیں، کیا ٹائم ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے 12 بج گئے ہیں. انتہائی قلیل ترین مختصر ترین خطاب میں کر کے نا دعا مانگ کے آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا. لیکن بے معنی اور یعنی ایسے ہی وقت ضائع کرنے والی گفتگو میرے پاس نہیں ہے. آپ نے جتنا وقت بھی بیٹھنا ہے کچھ حاصل کرنا ہے، اور ایسا حاصل کرنا ہے کہ جس کا آپ کو فائدہ بھی ہو. تو اسلامی سال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ شاباش بیٹا، اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے. اچھا، آپ نے مشورہ کرنا ہے، بندوں سے بات کرنی ہے کہ یار واقعی مسلمانوں کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ کو ہر بندہ کہے ہاں بھائی یہ تو سچی بات ہے کہ محرم سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، تو پھر ان سے پوچھنا ہے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا سال محرم سے شروع ہوگا؟ تو وہ کہیں گے نہیں جی قرآن میں تو کوئی نہیں لکھا. پھر آپ نے پوچھنا جی نبی پاک نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا سال محرم سے شروع ہوگا. دنیا میں کوئی عالم، دیکھیں ویڈیو بن رہی ہے نا، کیمرہ چل رہا ہے نا، وہ بولو کیمرہ چل رہا ہے نا، تو کتنی ذمہ داری کی بات ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کے تحت. یہ کہاں تک پہنچے گی؟ وہ بیٹا کاکا میری طرف دیکھ، گوڈے نیچے کرو، شاباش. پوچھنا ہے آپ نے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اسلامی سال جو ہے محرم سے شروع ہوگا. دنیا کا ہر عالم آپ سے کہے گا نہیں یہ کسی حدیث کی کتاب میں بات ہی نہیں ہے کہ اسلامی سال محرم سے شروع ہوگا. پھر آپ نے پوچھنا ہے کہ کہاں لکھا ہے، یہ کیسے ہے کہ اسلامی سال محرم سے شروع ہوگا؟ کیا حضرت ابو بکر نے فرمایا ہے؟ تو آپ کو تاریخ اسلام کے شواہدات ملیں گے کہ نہیں، حضرت ابو بکر کی زندگی میں کوئی ایسا جملہ نہیں آیا کہ مسلمانوں کا سال محرم سے شروع ہوگا. تو جب آپ اس کو تلاش کریں گے تو بات رک جائے گی عمر فاروق پر. ٹھنڈا بولے ہو یار،
بات کہاں رکے گی؟ حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا، آپ مسند نشین تھے اور مسلمان تاجر کٹھے ہو کے بارگاہ عمر فاروق میں آئے اور آگے کہنے لگے جی آپ مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہیں، نبی کے، اور بادشاہ بھی ہیں، ہم نے سال بعد حساب لگانا ہوتا ہے، بجٹ نکالنا ہوتا ہے، نفع نقصان کو دیکھنا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کریں۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، نبی سائی نے جب مکہ چھوڑا تھا نا، جس دن مصطفیٰ کا پہلا قدم مدینے آیا تھا نا، اس دن محرم کی یکم تھی، اس دن محرم کی نہیں، بولو ان سارے، اس دن محرم کی یکم تھی۔ جس دن نبی کا پہلا قدم مدینے میں آیا نا، مسلمانوں کے سال کا آغاز وہیں سے شروع ہو۔ اس کا مطلب ہے ہم آج یہ فائنل کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے سال کے آغاز کی تاریخ جو ہے حضرت عمر نے دی ہے۔ میں نے جو کہنا تھا میں کہہ گیا ہوں، اب آگے آپ نے سنبھالنا ہے نا، آپ اسے سنبھال نہیں رہے۔ میں پھر ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں کہ اسلامی سال کے آغاز کی تاریخ کس نے دی ہے؟ حضرت، بولو سارے، حضرت۔ اب حضرت عمر کے دیے ہوئے سال سے ہی شیعوں کی مجلسیں شروع ہوتی ہیں، دیوبندیوں کے جلسے شروع ہوتے ہیں، سنیوں کی محرم کی یہ مجلسیں شروع، محفلیں شروع ہوتی ہیں۔ میں منت کروں گا پورے عالم اسلام سے، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یا تو سال پیچھے سے شروع کر لو یا جناب عمر کو مان لو۔ تو مسلمانوں کا سال پھر کہاں سے شروع ہوا؟ محرم میں قربانی کا مہینہ ہے۔ محرم مہینہ کس چیز کا ہے؟ زبان اللہ یار سارے۔ جب مسلمانوں کے سال کا اینڈ آتا ہے تو وہ ذوالحج پہ جا کے ہوتا ہے۔ ذوالحج بھی قربانی کا مہینہ ہے، ذوالحج بھی نہیں، بولے بیٹا، ذوالحج بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کا اللہ نے شروع بھی قربانی رکھا ہے اور اینڈ بھی قربانی رکھا ہے۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں لیکن میری نالائکی دیکھیں، آپ تک بات نہیں پہنچی۔ میں ایک دفعہ پھر تکلیف آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ نے مسلمانوں کا شروع بھی قربانی رکھا ہے اور اینڈ بھی قربانی رکھا ہے، تاکہ محمد کے غلاموں کو سمجھ آ جائے ہر سانس قربانی کے لیے رکھ دو، یا ہر سانس کس کے لیے رکھ دو؟ قربانی کے لیے رکھ دو۔ مسلمان کا ہر سانس الصلاۃ قربانن، اذان سن کے جو مصلی پہ آ جائے وہ بھی قربانی کر رہا ہے۔ نماز کا خشوع اور خضوع سے ادا کرنا بھی قربانی ہے، روزے کا رکھنا بھی، اور لنگر دی قربانی ہے یار، روزے کا رکھنا بھی، بولو نا سارے۔ مسلمان کا ہر سانس۔ اچھا یار، بڑے مزے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بعد میں تقریر شروع کر لیتے ہیں۔ حضرت مولا علی کے پاس ایک ملنگ آیا، مرید آیا، اور آگے کہنے لگا یہاں ہاتھ رکھ دینا، گر نہ جائے، اور اونچا بھی رکھنا ہے۔ حضرت مولا علی کے پاس نا ایک ملنگ آیا، رات کے 12 بج گئے اس لیے میں ملنگ کہہ رہا ہوں نا، اب آپ بھی تو بولو نا یار۔ حضرت مولا علی کے پاس نا ایک نا ملنگ آیا، تو اس نے آگے پوچھا، یا علی میرے نا جانور ہیں، ڈیرا ہے، فصلیں ہیں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، تو جانوروں کی رکھوالی کے لیے نا میں نے ایک کتیا رکھی ہے، کتیا، تو یا علی میرے جانوروں میں ایک بکری بھی ہے۔ یا علی بکری جو ہے وہ سال میں 2 بچے دیتی ہے، کتیا سال میں 2 دفعہ بچے دیتی ہے، اور 1 دفعہ میں 12 دیتی ہے، 24 بچے سال کے ہیں اس کے، اور بکری کے 2 ہیں۔ یا علی وہ میں دونے کھا جاتا ہوں، کتیا کے 24 بچوں کو میں ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ یا علی پورے دنیا میں ہر روز سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بکرے قربان ہوتے ہیں، ذبح ہوتے ہیں،
کھائے جاتے ہیں. اور یا علی عید میں 3 دن تو ایسے آتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب چوتھے دن دنیا میں کوئی بکرا باقی نہیں بچے گا. لیکن یا علی ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ نے فرمایا سمجھنا کیا چاہتا ہے. یا علی جو 24 بچے سال کے دیتی ہے اور اس کے کسی بچے کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے, وہ 24 دے کے اکیلی پھرتی ہے, یہ سارے کٹوا کے پھر جڑ کے ساتھ پھرتی ہے, یہ برکت کیسی ہے؟ ٹھنڈا بولے ہو یار. میں اب اس سے اب اس سے زیادہ سطحی لیول پہ میں نہیں آ سکتا, بڑا سطحی لیول پہ آ گیا ہوں میں. حضرت مولا مشکل کشا کو اس نے پوچھا کہ یا علی سارے بچے مروانے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بکریوں کا اجڑ ہے, اور 24 بچے سال کے دینے کے بعد کتی پھر کلی پاگل ہو رہی ہے, یہ برکت کس بات کی ہے؟ حضرت علی نے اپنے مرید کا چہرہ دیکھ کے فرمایا کاکا بکری کو نا اللہ نے قربانی کا جذبہ دے دیا ہے. بکری کو اللہ نے کس چیز کا جذبہ دیا ہے؟ قربانی کا جذبہ دے دیا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا اوے کاکا جس جانور میں بھی قربانی کا جذبہ آ جائے نا اللہ تو اس کی بھی نسلوں میں برکت عطا کر دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ کہہ لو. اچھا مولا علی نے اس کے بارے میں اور بھی بہت سارے ارشادات فرمائے تھے, لیکن میں نے صرف ایک لے لیا. اب آپ میرے ساتھ بات کریں کہ بات کیا ہو رہی ہے؟ قربانی کی بات کیا ہو رہی ہے؟ اچھا مسلمانوں کا سال شروع بھی قربانی ہے اور اینڈ بھی قربانی ہے. اچھا کمال یہ ہے کہ وہ جو پچھلی ذوالحج والی قربانی ہے نا وہ بھی نبی کے گھر نہیں دی ہے, اور جو کربلا والی ہے نا وہ بھی نبی کے گھر نے دی ہے. ٹھنڈا بولتے ہو یار, میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ انتہائی مختصر بات کر لیں گے لیکن میرے ساتھ بات کرو. ذوالحج والی قربانی جو ہے نا وڈی عید والی قربانی, اس میں بھی ایک باپ بیٹا نظر آ رہے ہیں, اور یہ کربلا والی قربانی ہے نا اس میں بھی باپ بیٹا نظر آ رہے ہیں. ادھر ابراہیم اور اسماعیل نظر آ رہے ہیں, ادھر حسین اور علی اکبر نظر آ رہے ہیں. اور وہ جو ذوالحج والی قربانی ہے نا وہ بھی کسی گھر کے بند کمرے میں نہیں, میدان میں سج رہی ہے. اور یہ جو کربلا والی قربانی ہے نا یہ بھی میدان میں سج رہی ہے. اور وہ جو قربانی ہے نا منا والی, اس کے میدان کا نام منا ہے نا, اس کے میدان کا نام کربلا ہے نا, دونوں ایک ہی ڈیٹ پر آئی ہیں. وہ بھی 10 پہ ہے, یہ بھی 10 پہ ہے. وہ بھی 10 پہ ہے اور یہ بھی 10 پہ ہے. کمال والی بات یہ ہے کہ دونوں قربانی دینے والے گھر درود والے ہیں. وہ بھی درود والے ہیں اور یہ بھی درود والے ہیں. وہ جو قربانی دے رہے ہیں وہ منا والے ہیں, یہ جو قربانی دے رہے ہیں یہ کربلا والے ہیں. اور اللہ جی بادشاہ سورہ بقر میں 127 نمبر آیت میں ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. زمانے والوں یہ جو منا والے ہیں نا انہوں نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا ہے. ٹھنڈا بولے ہو, میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں نا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, یہ منا والوں نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا ہے. میں اگلی آیت کیسے پڑھوں گا, میں پھر پڑھ رہا ہوں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اللہ فرماتا ہے یہ منا والے ہیں نا انہوں نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ, یہ کربلا والے ہیں جنہوں نے کعبے کی عزت کو بلند کر دیا. آپ کو سمجھ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
اچھا ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیں ذرا. آپ کو سمجھ آئی ہے؟ یعنی یہ کعبے کی دیواریں بلند کرتے ہیں اور وہ کعبے کی عزت بلند کرتے ہیں. اور یہ جو مینا والے ہیں نا، اچھا ذرا دیکھنا، مینا والوں نے نا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ فرماتے ہیں محمد جی بیٹا مجھے دیکھو، کاکا مجھے دیکھو، یار ادھر ادھر نہیں دیکھو. اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے نا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کا معنی ہے محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب آپ کے دادا ابراہیم اسماعیل کے ساتھ میرے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، آپ کو یاد ہے نا. دیواریں اپنی منزل تک آ گئی نا، جب اپنی منزل تک دیواریں آ گئیں تو حضرت ابراہیم اسماعیل سے کہنے لگے بیٹا چھت ڈالنے سے پہلے پچھلی مزدوری کلیئر نہ کر لیں مالک مکان سے. اب بیٹے نے کہا بابا جیسے آپ کی مرضی. اوے پتر بابا جیسے آپ کی مرضی. حضرت ابراہیم نے نا ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے. جو دعا مانگ رہے ہیں وہ بھی نبی ہیں اور جو آمین کہہ رہے ہیں وہ بھی نبی ہیں. اور دعا نا شروع ہو گئی. کہاں سے شروع ہوئی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتی امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا. سبحان اللہ تو کہہ لو یار. پھر آگے دعا چلتی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا. اچھا دعا شروع کہاں سے ہوئی؟ ربنا تقبل منا. کہاں سے شروع ہوئی؟ دیکھیں میری بھی نالائکی دیکھیں کہ کتنا بور مجمع ہے اور میں پھر قرآن پڑھ رہا ہوں. اس بات کی بھی مجھے پرواہ نہیں ہے کہ آپ لوگ پہلے سے بور ہیں اور میں آپ کو مزید بور کر لوں گا. مجھے صرف اس بات کا پتہ ہے کہ میری ڈیوٹی ہے قرآن پڑھنا. اچھا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ بابا میں گوڑے نیچے کر کے بیٹھو نا جی، گوڑے نیچے کر کے بیٹھو. اچھا بھئی دعا کہاں سے شروع ہوئی؟ ربنا تقبل منا. مانا ہے پالنے والے قبول کر. یا اللہ محفل میں بیٹھنا آ جائے. اتنا منہ محفل میں نہیں کھولتے جتنا آپ نے کھولا ہے کاکا. ربنا تقبل منا، پالنے والے قبول کر. پالنے والے دیکھیں دعا نہیں ابھی مانگی، پہلے کہہ رہے ہیں قبول کر. ابھی دعا نہیں مانگی، پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ سجن سائیں اللہ تو ہمارے ہاتھ اٹھے ہونا تو وہ بھی رد نہیں کرتا. میں پھر عرض کرتا ہوں یہ جملہ بڑا قیمتی ہے. مصطفیٰ کے نوکر کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. میں تیسری دفعہ آپ کو تکلیف دے رہا ہوں لاہور والو، نبی کے غلام کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا. اگر تو وہ تمہاری دعا کو قبول کر لے تو وہ اس کی مہربانی ہے، نہ کرے تو نعم البدل عطا کر دیتا. نعم البدل بھی نہ دے تو دعا کو اپنی بارگاہ میں رکھ لیتا ہے، قیامت کے دن دعا کا اجر عطا کر دیتا. لیکن اللہ نبی کے غلام کی دعا کو رد بھئی تسی اگر پہ سوچ دیو نا کہ ساڑی قبول تے ہوندی نہیں تے شاہ جی آندھنے اللہ رد ہی نہیں کردا پیا. بھئی اگر کسی ماں دے بچے نو حیضہ ہو جائے تے او آکھے ہنے کھانا ہے پراٹھا، ہنے کھانا ہے پراٹھا، پھر ماں او دی ضد نو رد نہیں کر دی، انہوں کھچڑی ضرور لے آ کے دے دیں دی. یہ پراٹھا نہیں دیں دی اس لیے کہ پراٹھا ہو دے لئی ٹھیک نہیں. جدوں او منے نہ سمجھا جے تساں منگیا ہوئے جڑا تواڈے لئی ٹھیک ہی نہیں، وہ پھر نعم البدل عطا فرماندا ہے. یا نعم البدل عطا کردا ہے یا قیامت والدن اس دعا دا اجر عطا کردا ہے. مینوں پھر آکھن دیو ویڈیو کیمرہ پہ میرے سر تے رکھیا جے سارے سن دیو پہ، اللہ مصطفیٰ دے غلام دے اٹھے ہتھاں نوں رد نہیں کردا.
اے گل سارے ایک باری آگ چھڑو تاکہ میں اگلا جملہ پڑھا. اللہ نبی دے غلام دے اٹھے ہوئے ہتھاں نوں رد جے اللہ تانوں یہ گل دی سمجھ آ گئی ہے جے اللہ محمد دی نالین دے صدقے ساڈے ورگیاں دے رد نہیں کردا تے جے قیامت والے دن نبی ساڈے لیے ہاتھ چک لے پھر کیویں رد کر جائے. بیٹا سمجھ آ گئی ہے نا. ہن میں عرض پہ کرنا کہ حضرت ابراہیم فرماندے نے تقبل منا قبول کر. بولو چار قبول. بعد فرماندے نے ربنا وجعلنا مسلمین لک اے قبول کرنا ہے وارنا مناسکنا اے قبول کرنا ہے ومن ذریت امۃ مسلمۃ لک اے بھی قبول کرنا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا اے بھی قبول کرنا ہے. اے ساریاں گلاں بعد وچ کیتیاں پہلے فرماندے نے قبول کر تاکہ میں منگنا شروع کراں. یہ مطلب اللہ بادشاہ یہ کہو جی گل ہے کہ پہلے قبولیت دی سند پہ لیندے نے تے پھر دعا پہ منگدے نے. اللہ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. چپ کر محمد دا دادا میرا یار ہے. یار انجی بول دے نے پہلے منظوریاں لیندے نے پھر گلاں کر دے نے. اچھا بھئی حضرت ابراہیم نے پھر پہلے منظوری لئی ہے نا. بولے نہیں سارے پہلے اچھی بولو پہلے تے بعد پھر منگنا شروع کیتا ہے اے بھی کر دے 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 اے بھی کر دے. آ قرآن ہے تے قرآن میرے سامنے میں اللہ فرماندا ہے جیڑا منظوریاں پہلے لے کے بعد منگ کے لوے نا وہ مینا والے نے. ہوں تساں آکھنا ہے تے میں آگے قرآن پڑھنا ہے او میں پھر پڑھ لگا جیڑا منظوری پہلے لے کے بعد منگ کے لوے نا او مینا والے نے. مینوں میری عزت دی قسم میں محمد ایک واری بھی زبان نال نہیں آکھیا کعبے نو قبلہ کر. قد نرا تقلب وجہک فی السماء انہاں دیاں پلکاں ہلدیاں رہیاں نے. تے جیڑا زبان تو نہ منظوری منگے نہ دعا منگے جدی پلک ہلے تے میں کعبے نو قبلہ کراں او کربلا والے نے. یہ سمجھ آئیے اور جنہوں جنی کو سمجھ آ گئی انہاں کو سبحان اللہ ہی کہہ لو. مالک پہ فرماندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھئی سورہ ابراہیم ہے 14 نمبر سورہ ہے تے 35 نمبر آئے تھے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. آیت پوری ہو گئی ہے سبحان اللہ ہی کہہ لو. مالک فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ محمد جی یاد جی نا جدوں تواڈے دادے ابراہیم نے ایک واری ہاتھ چک کے آکھیا سی اللہ اس شہر نو امن والا بنا دے وجنبنی مجھے محفوظ رکھ وبنیا میرے بیٹوں کو محفوظ رکھ ان نعبد الاصنام بتوں کی پوجا سے چونکہ انما المشرکون نجس شرک ایک نجاست ہے. اس لیے حضرت ابراہیم نے ہاتھ چک کے آکھیا سی اللہ میری اولاد نو نجاست تو دور رکھ. اللہ میری اولاد نو نجاست تو دور رکھ. نہیں بھائی میں ان اگلے آیت کی میں پڑھا. اللہ فرمایا حضرت ابراہیم پہ آندے سن میری اولاد نو نجاست تو دور رکھ. جیڑا اپنی زبان نہ لکھے نا منو میری اولاد نو نجاست تو دور رکھ. اللہ فرماندا ہے اے مینا والے نے تے جنہاں نو میں آکھاں نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں نجاست نو آکھ چھڑیا محمد دی اولاد دے قریب نہ جائے کربلا والے. بھائی سمجھ آ گئی ہے جنوں جنی کو سمجھ آ گئی انہاں کو سبحان اللہ کہہ لو ذرا. اچھا بھئی ان میں ایک آیت پڑھ لگا. اللہ فرماندہ ہے لا تخزنی یوم یبعثون. محمد جی یاد جی ایک دن تواڈے دادے ابراہیم نے ہاتھ چک کے آکھیا سی لا تخزنی یوم یبعثون. تسی چپ بیٹھے ہو میں کیویں اس آیت نوں پڑھنا ہے یار. ایڈے ہی ٹھنڈے ہو گئے ہو سبحان اللہ زبان نہ لاکھواں سارے ذرا. ہن توجہ کرو لا تخزنی یوم یبعثون مانا ہے وے رب جی بادشاہ قیامت والے دن میرا پردہ رکھ لیا جی. اللہ فرماندہ ہے حضرت ابراہیم منو آکھیا سی قیامت والے دن میرا پردہ رکھ لیا جی.
میں اگے نہیں پڑھ سکتا، تسی 2 بندے سبحان اللہ آندے ہو، باقی سارے بندیاں دی جوانیاں نو اگ لانی جڑے قرآن لئی نہیں بول دے پے یار۔ اللہ فرمایا مینا والے آپ آکھیا سی قیامت والے دن ساڈا پردہ رکھیا جی۔ مینا والے نے جڑے آپ پیاندے نے قیامت والے دن ساڈا پردہ رکھیا جی۔ سورہ تحریم میں فرمایا لا یخذ اللہ نبی والذین آمنوا معہو، محمد میری عزت دی قسم ہے میں قیامت والے دن تیرے کسے غلام نو بھی رسوا نہیں ہون دیاں۔ او منڈیو جڑے آپ آکھنا قیامت والے دن ساڈا پردہ رکھیو او مینا والے نے، تے جنہ دے غلاماں دا پردہ رکھن دے اعلان اللہ کرے او کربلا والے نے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ہن ایک آیت اور پڑھ لیے پھر دعا مانگ لئیے ہے۔ اے قرآن حکیم ہے تے سورہ انعام میں 6 سورہ ہے تے اے 75 نمبر آئے تھے۔ اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ میں آگے پڑھنا چاہنا تسی چپ بیٹھے ہوئے، پھر پڑھنا وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ آلن دیو ذرا سامنے آلن دیو وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ اے آگئی ہے وا دمان ہوندہ ہے اور، کذالی کا دمان ہے اسی طرح، نون دمان ہوندہ ہے ہم نے، ری دمان ہوندہ ہے دکھاتے تھے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم مینا والوں کو، محمد کے دادے ابراہیم کو، ملکوت السماوات والارض آسمان کی بھی ساری کائنات اور زمین کی بھی ساری بادشاہت اسی طرح ہم مینا والوں کو دکھاتے تھے۔ یہ دا مطلب ہے اللہ فرمایا مینا والیوں نے جنہوں اساں کائنات وکھائیے، جنہوں اساں کائنات وکھائیے، مینا والیوں نے جنہوں اساں کائنات وکھائیے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ فرماندہ ہے علم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض، کربلا والیاں دے سامنے انہوں بٹھا کے بنائیے۔ جنہوں کائنات وکھائی جائے او مینا والے نے، جنہ دے سامنے بنائی جائے او کربلا والے نے۔ جنہوں سمجھ آئیے قرآن دی چپ نہ بو میرے ساتھ جا کے، مولانا آپ جا کے بیٹھے نا ایک دفعہ سبحان اللہ کہو سارے دا۔ اللہ فرماندہ ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کانا صدیقا نبیّا، مینا والے ابراہیم کا ذکر تم کرو، وہ میرا سچا نبی تھا۔ پھر اللہ فرماندہ ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کانا صادق الوعد وکانا رسولا نبیّا، اسماعیل کا ذکر تم کرو، مینا والوں کا ذکر تم کرو، مینا والوں کا ذکر تم کرو، مینا والوں کا ذکر تم کرو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کربلا والوں کا ذکر ہم کریں گے۔ بھی سمجھ آ رہی ہے؟ جنہوں جنی کو سمجھ آ گئی انہوں کو سبحان اللہ کہہ لو ذرا۔ اچھا بھئی میں ویکھیا ہے، میں پاکستان پورا پھریا ہے، لنگر مینا والیاں دا بھی نہیں مکدا تے لنگر کربلا والیاں دا بھی نہیں مکدا۔ قادری بابا نہ مینا والیاں دا لنگر مک سکتا ہے نہ کربلا والیاں دا مک سکتا ہے۔ اچھا لیکن فرق مینوں یہ نظر آیا مینا والیاں دا لنگر مانگ کے لینا پیندا ہے، کھجوراں لے آئے ہو، آب زمزم لے آئے ہو، دے دیو۔ اللہ دی قسم قرآن میرے ہاتھے چے، میں ویکھیا کربلا والیاں دے لنگر بندے گڈیاں ڈک ڈک کے ترلے کر کے اندر لے لو یار، جنہوں سمجھ آئیے انہوں میں سبحان اللہ۔ میں ویکھیا جناب ساڈی گڈی دے سامنے بندے بہ گئے نے زمین تے، ہاتھ جوڑ کے اندر سن کربلا والیاں دا لنگر لے کے جایا جی۔ اچھا بھی مینا والیاں دا ذکر اللہ کریم نے نا سال وچ 1 مہینہ رکھیا ہے، ذوالحجہ مہینہ، ہر مسیتے مینا والیاں دا ذکر ہے، لیکن 1 مہینہ ہے۔ کمال والی گل ہے کہ دوویں گھر نبی دے نے، دوویں گھر قربانی پہ کر دے نے، دوویں گھر درود والے نے، لیکن مینا والیاں دا ذکر سال وچ 1 مہینہ ہے، کربلا والیاں دا ذکر اللہ نے ہر سانس نال کرا چھڑیا ہے۔
اور مینا والے دے ذکر واسطے اللہ نے جگہ مقرر کر دیتی. مینا وچ آؤ, عرفات وچ آؤ, مکے وچ آؤ. کربلا والے دے ذکر گلی گلی کرا چھڈیا. اور مینا والے دے ذکر واری فرمایا من استطاع الیہ سبیلا, جدے کر چوکھا لنگر ہے صرف وہ آئے گا. حد ہو گئی ہے. کربلا والے دے ذکر سارے ٹانگے والے بھی کرو, کھوتی رڈی والے بھی کرو, چنگ جی والے بھی کرو. جنہوں سمجھ آ رہی ہے چپ کیوں بیٹھے ہو یار؟ اللہ یہ دوویں گھر نبی دے نہیں, فرمایا دوویں گھر نبی دے نے. اللہ دوویں گھر درود والے نہیں, فرمایا دوویں گھر درود والے. لیکن یا اللہ انہاں واسطے امیراں نوں اکٹھا کیتا ہی, ایتھے سارے ماتڑ بھی کٹے پیا کرنا ہے. ایک ہی چکر ہے, ایک ہی فرق ہے. اللہ فرمایا اکھ کھول تینوں پتہ لگے مینا تے کربلا دا فرق کی ہے. مالکہ کی ہے فرق مینا اور کربلا دا؟ مالک فرمایا مینا والے وہ نے جڑے قربانی دیندے رہے تے میں لیندا رہا. میں قربانی منگی ہے, انہاں قربانی دیتی ہے. میں انہاں دی قربانی قبول کر لئیے, وصول نہیں کی تھی. ٹھنڈا بولے ہو یار. دسوں والا اللہ جدو آکھیا ابراہیم نو پتر دے گلے تے چھری پھیر, حضرت ابراہیم نہیں پھیری تے پھر اللہ پھیر دیتی تھی؟ نہیں. پتر اٹھ کے کر گیا ہے, واپس ہوتے دمبا ذبح ہویا ہے. یہ دا مطلب مالک نے قبول کر لئیے, وصول نہیں کی تھی. ہن جنہوں سمجھ آئیے چپ کیوں بیٹھا ہے یار؟ تو اڈا کی خیال ہے جدو اللہ جان منگی حضرت ابراہیم کو تے انہاں آگے چھال نہیں ماری؟ ماری ہے تے پھر انہاں دی جان نو کچھ ہویا سی؟ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے نا, تے چپ کیوں بیٹھے ہو پھر؟ یہ دا مطلب ہے گل دی ونڈ ہو گئی ہے کہ حضرت ابراہیم کو جان دی قربانی منگی ہے, انہاں دیتی ہے, اللہ قبول کیتی ہے, وصول نہیں کیتی. جن سمجھ آ رہی ہے بولو, میں آگے گل کرنا چاہتا. جن بندے بیٹھے ہو انہی آیتاں میں اور پڑھ سکتا تھا, لیکن تہاڈی خاموشی نے مینوں مجبور کر دیتا ہے کہ میں دعا مانگ کے تہاڈے کولوں اجازت لے کے چلا جاؤں. میرے آخری جملے نے ضائع نہ کر چھڈیا جی. میں پھر گزارش پہ کرنا, کیا اللہ پاک نے حضرت حاجرہ نوں جنگل وچ نہیں بلایا؟ حضرت ابراہیم چھڈ نہیں آئے؟ چھڈ آئے نے. حضرت حاجرہ دا کوئی وال بھی ڈنگا ہویا ہے نہیں نا. یہ دا مطلب ہے اللہ قربانی کردیاں دی منگی ہے, ابراہیم کردیاں دی قربانی دیتی ہے, اللہ قبول کر لئیے پر وصول نہیں کیتی. اللہ فرمایا ہون گل دی سمجھ آئی جے مینا تے کربلا دا فرق کی ہے. مینا والے کولوں میں قربانیاں منگنا, او قربانیاں دیندے نے, میں قبول کرنا, وصول نہیں کردا. حسین کولوں میں قربانی منگنا, او قربانی دیندا ہے, میں اکبر بھی وصول کرنا, میں اصغر بھی وصول کرنا, میں عباس بھی وصول کرنا, میں انہوں محمد بھی وصول کرنا. ہن سمجھ آئی کہ مینا دے اندر جدوں قربانی آئی سی نا, اپنے بچپن چائی سی قربانی, بچپن سی. کربلا وچ جدوں قربانی آئی اپنی جوانی میں چاہیے. 3-4 سال دے بچے کو جدوں اسی آنے ہیں نا, پتر ہے چاکلیٹ دے دے مینوں, اسی چاکلیٹ تے نہ کھانا, تے جدوں کھانا نہیں پھر منگنے کیوں آ؟ اس لئی کہ بچے نو دین دی جاچ آ جائے. جے وہ بچہ چاکلیٹ دے چھڑے پھر فوراً 20 روپیاں دا نوٹ کٹ کے آنے آ, لے وہی ہور لے آ جا کے. یہ دا مطلب ہے بچپن چاہیے نا, منگی ضرور ہے, لئی نہیں مزید اور دے چھڑیے. تے جے سجن سائیں اٹھ کے کہ سرکار میں تواڈے واسطے یہ سوٹ لے کے آیا, تے میرا دماغ خراب ہے, میں کہاں پتر میں نہیں لینا. ایڈے جوان پتر کو پیو نو لے لینا چاہیے. ٹھنڈا بولے ہو یار. جنہوں سمجھ آئی انہوں میں سبحان اللہ آنا, جنہوں نہیں سمجھ آئی کوئی گل نہیں, پھر انہوں دی رات دا ٹائم میں 12 پہ وجدے نے, انی کوئی سمجھ آنی ہے نا, نالے اونج بھی تسی ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہو نا. میں عرض پہ کرنا کہ مینا دے اندر, او بھائی مینا دے اندر اللہ پاک قربانی منگی ہے, قبول کیتی ہے, وصول نہیں کیتی. اور مینا اور کربلا دا فرق سمجھو. مینا دے اندر قربان ہون والا جدوں کروں نکلے ہے نا, تے ماں پوچھے ہے کدھر, دسیا ہے جی دعوت تے چلے ہاں. تسلی رکھے گی ماں کہ دعوت تے چلے ہے, شام نو آ جائے گا.
مینا دی ماں نو تسلی سی میرا شام نو آ جائے گا. کربلا دی ہر ماں نو پتا سی دعوت نہیں چلیا شہید ہون جا رہا ہے. کدی نہیں واپس آئے گا جڑا ایک واری چلا جائے گا. مینا والی ماں نس دی رہی میرا بچ جائے. پانی کوئی نہیں سی نا تے حضرت حاجر کی کیتا ہے نسیاں نے کادے لی میرا پتر بچ جائے. میرا پتر بولے نہیں سارے میرا پتر. مینا والی ماں نس دی رہی میرا بچ جائے. کربلا والیاں دیاں جڑے جا نہیں سن سکدے حضرت ام رباب نس دیاں رہیاں میرا اصغر شہید ہو جائے. میرا اصغر مصطفیٰ دے دین تو پیچھے نہ رہ جائے. اور مینا دے اندر ایک گیا ہے اور وہ بھی واپس آ گیا ہے. کربلا دے اندر 72 گئے نہیں ایک بھی واپس نہیں آیا. اور مینا دے اندر جڑا گیا ہے وہ کھاندا پیندا گیا ہے. یار ختم ہو گئی گفتگو. لو جی اے رکھو جی گڈی قرآن پاک رکھو چلیے جی. اے رکھو نہیں جی بس کافی ہے نا. اے رکھو یار میں تھک گیا. او پتر اے پھڑو اے مینوں جان دیو. اے پھڑو میرا بچہ ہے اتھے رکھو یار میں پھر عرض پہ کرنا. مینا دے اندر جڑا گیا ہے وہ کھاندا پیندا گیا ہے. کربلا والے 3 دن دے پیاسے گئے بھوکے اور پیاسے گئے. مینا والا جدوں چلیا سی نا تے بابے نو کہن لگے بابا میں لیٹ جان تے تسی چھری پھیر دیو. تے حضرت ابراہیم فرمانے پھر تڑفی نا. مینا والا کہنے لگا بابا یہ تڑفن دے اتے تے کسے دا زور نہیں ہوندا. لیٹ سکنا میں اپنی مرضی نہ پہ تڑفن تے کون روک سکتا ہے. جسم اگر میرا پھڑک گیا تے پھر اے تے میرا وس نہیں. حضرت ابراہیم فرمایا پھر انہوں کیویں ڈکیے. اچھا پھر بابا تو رسیاں بن لے مین. بابا پھر تسی مینوں بولو نا ہن سارے رسیاں بن لو تاکہ میں پھڑکا نہ. یہ مطلب مینا والا بج کے گیا ہے. ہائے ہائے کربلا والے کسے رسیاں نل بن کے نہیں گئے آپ جاندے رہے نے. اچھا مینا والے نے ایک باری باپ دا چہرہ ویکھیا کہ بابا تسی چھری پھیر لو گے. اے پتر پھیرنی تے ہے. تے بابا پھر میں لیٹاں. اے نہیں پتر تو نا تاللہ للجبین قرآن پاک دے الفاظ کی نے للجبین. پتر تو جبین دے بل لیٹ انج میں ایتھے پھیراں گا تاکہ من تیرا چہرہ نظر نہ آوے. ہائے 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 پتر میں تینوں ویکھ نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تیری شکل ویکھاں تے تیرے گلے تے چھری رکھاں. تو بیک سائڈ میرے ال کر میں ایتھے چھری پھیر لواں. اس مقام تے بھی آ کے مینا والے نے ایک باری پھر فرمایا اسماعیل چھری ڈول نہ جائے. ابا پھر اسماعیل میں اکھاں تے پٹی نہ بن لوں. ہائے 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 ہائے. مینا والا فرمان لگا میں اکھاں تے پٹی نہ بن لوں تو مینوں نظر ہی نہ تے رب دا حکم پورا ہو جائے. یہ دا مطلب ہے مینا والا اکھاں تے پٹی بن کے چھری پیا پھیر دے. واہ کربلا والا حسین. اکبر گیا کوئی پٹی نہیں بنی. اصغر گیا کوئی پٹی نہیں بنی. قاسم گیا کوئی پٹی نہیں بنی. عباس گیا کوئی پٹی نہیں بکی. بلکہ اکھاں کھول کے سارے اندیاں شہادتاں حسین ویندے رہ گئے. ایک آخری گل کراں تہاڈے نال اور ممبر چھڑ دیاں. اللہ پاک نے فرمایا تھی وَفَدَّيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اے ابراہیم اس قربانی دے بدلے چ اسی ایک وڈی قربانی لانگے. وڈی کیڑی قربانی نہیں بولے سارے. یہ دا مطلب قرآن دا فیصلہ ہے کہ کربلا والی وڈی ہے. کربلا والی قبلہ علمی مباحث بہت نے میں پڑھیاں نہیں. علمی مباحث میں 18 تفسیراں اس گل تے پڑھ کے بیٹھا. علمی مباحث بہت نے. وڈی قربانی دمبا آیا پھر اتنے مباحث ہوئیاں پھر بڑیاں بحثاں ہوئیاں. میں ویڈیو کیمرے دے سامنے بہ کے شارٹ کٹ تو دسنا
وہ جڑی مینا والی قربانی سی نا انہوں اللہ ویکھ کے فرمایا سی ہن دے بدلے چ وڈی لان گے. وہ فیصلہ ہے وڈی جڑی ہے نا وہ کربلا والی ہے. وڈی کیڑی ہے؟ منت کرنا. میں کربلا والی نو وڈی کیوں فرمایا ہی؟ رب فرماندا ہے تو غور نہیں کردا پیا. مینا والی قربانی دے اندر ہاجرہ گھر بیٹھی ہے. گھر بہت بڑا جملہ ہے، ضائع نہ کر چھڑیا جی. بس اے آخری جملہ ہے میرا. مینا والی قربانی دے اندر ہاجرہ، اے زبان ہلاؤ سارے، ہاجرہ اکھی ہاجرہ ککھ نہیں ویکھیا. گھر رہیے، چار دیواری دے اندر رہیے، آرام نال گھر رہیے. رب فرماندا ہے مینا والی ہاجرہ گھر رہیے، کربلا دی ہر ہاجرہ کربلا دے میدان وچ اکھی ویندی رہیے. کربلا دی ہر ہاجرہ خیمے دے پردے وچ 70 قدم تے رہ کے اپنے اسماعیل نو ذبح ہوندیا اپنی اکھی ویندی رہیے. فرمایا ہون سمجھ آئی جے وڈی قربانی کیوں پیا فرمانا ہے؟ اوتھے ہاجرہ گھر رہیے، ایتھے ہاجرہ اونٹاں دیاں پشتاں تے رہیے. اوتھے ہاجرہ گھر رہیے اور ایتھے ہاجرہ جڑی ہے رسیاں دے اندر جکڑ کے رہیے. یزید دے دربار دے اندر خطبے دیندی رہیے. بس اتنا ہی کافی ہے. کربلا والوں نے زندہ کر دیا، اسلام کو جام دے کر رکھ لیا، دین نبی کے نام کو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات مئات الف مرات. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک وہاب. یا مفتح الابواب، یا مسبب الاسباب، یا مقلب القلوب والابصار. اللہ بادشاہ یہ قادری فقیر ہے، غوث پاک کا نوکر ہے، بڑی محبت کے ساتھ آل محمد کا ذکر سجا کے بیٹھا ہے. اس کی اس عبادت کو قبول فرما. اس ذکر میں جو عاشق رسول حسین کے ماننے والے آل نبی کے نوکر جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اینی چوہدی تیری وس دیے پئی. صرف انہوں چن لیا امام دے ذکر واسطے. انہوں دا بہنا قبول فرما، انہوں اجر عظیم عطا فرما، قربانی دی سمجھ عطا فرما، ہر لمحہ ہر لحظہ قربانی کرن دی توفیق عطا فرما.